www.hazratferozmemon.org مجھے تھوڑا سا مہلت دے دو. مہلت نہیں ہے، مہلت ہے غرغرے تک. غرغرے تک توبہ قبول ہے. جب غرغرہ موت کا آ گیا کچھ نہیں. رمضان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ارے نوجوان تو کھا رہا ہے کھانا اللہ معاف فرمائے جو بہانہ بن کے نکل جائے گا. اور رمضان کا روزہ کتنے لوگوں نے نہیں رکھا، اور اس کے بعد 30 روزے نہیں رکھے، 29 نہیں رکھے. بعد میں توبہ کا مضمون ملا، انہوں نے روزے پورے کر دیے، 100-150 روزے جو ہے پورے کر دیے. لیکن میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ایک رمضان کا روزہ جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیا اور توبہ کر کے وہ روزہ رکھ لیا، عذاب نہیں ملے گا. توبہ کی برکت سے وہ روزہ جو اس کے پر فرض تھا وہ اس نے ادا کر لیا. لیکن جو رمضان شریف کا ثواب اور جو نعمتیں ہیں وہ ساری زندگی بھی ایک روزے کے بدلے روزے رکھ لے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بڑا پاورفل کہتا ہے میرا کہنا مان ورنہ تیری کھال کی چیز بھوسا بنا دوں گا. اور بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا، اے ایمان والو، اے میرے عاشقو، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں. میرے سامنے اس وقت بھی چند بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے 6-6 7-7 برس سے سب روزے رکھے ہیں، یا 20 یا 25. ان پر تو فرض بھی نہیں، لیکن گھر کا ماحول بنا ہوا. چھوٹی چھوٹی بچیاں روزہ رکھ رہی ہیں. 3-4 سال کے بچے کہہ رہے ہیں ہم روزہ رکھیں گے. ہاں روزہ رکھو، جب کھانا کا موقع ہے کھا لینا، آپ کے کھانے پینے کا روزہ ہے. 3-4 سال کے بچے سحری کو دیکھ رہے ہیں، افطار کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے نوجوان سانڈ کی طرح سوئے گئے. رمضان میں بھی وہی بے حیائی کی حرکتیں، وہی فلمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ بھی نہیں ہمیں رمضان ملے گا یا نہ ملے گا. رمضان کی تیاری کیا ہے؟ آج اور ابھی ہم آپ توبہ کر لیں. رمضان میں کھا پی رہے ہیں بوڑھے. آج بھی ایک صاحب کا فون تھا، یہ دوا بیٹھے ہوئے میرے سامنے ہی رو رہے تھے کہ میں نے زندگی پر روزے رکھے ہیں، ابھی ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اور میں نے 2-3 داڑھی والوں سے پوچھا، انہوں نے مجھے بہت ڈرا دیا. آپ نے داڑھی والوں سے پوچھا نا، آپ نے مفتی صاحب سے تو نہیں پوچھا. جب آپ نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں اور ابھی نیک ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ کو روزہ رکھنے سے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ان کی چیخ نکلنے والی تھی. کہا کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس قرآن پاک، حدیث پاک، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور فتوے سے بات کی جاتی ہے. یہ ڈینگ بینگ اور قبرستان کی بات نہیں کی جاتی. وہ اتنی دعائیں دی، اتنی. میں نے کہا فتویٰ لکھ کر بھجواؤ، میں جواب دلاتا ہوں آپ کو. کہا نہیں مجھے تم کیوں جھوٹ بولو گے بھائی. میں نے کہا بھائی جو نماز کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں ان کا دل نہیں چاہتا ہم سجدہ کریں. یہ کرسی پر بیٹھنے والوں کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک نماز کی عادت ہے اس کا ثواب ملے گا، ایک سجدہ نہ کرنے سے جو غم ہو رہا ہے اس کا ثواب ملے گا. اللہ دنیا تو آدھی پینشن دیتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ڈبل پینشن عطا فرماتے ہیں. www.hazratferozmemon.org